جی سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ نے بریک سے پہلے گفتگو سنی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس میں جو لوگ کل 15 جولائی کو آزاد کشمیر اسمبلی کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، میں تو حامد میر صاحب سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی حکومت یا سیاسی جماعت یہ کہے کہ ہم ایک بات چیت سے کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے تو اس سے بڑی سیاسی ناکامی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیاست کا تو نام ہی یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مسائل کو کسی طرح حل کریں. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئیں اب ہم ڈنڈے ماریں گے، آپ کو اریسٹ کریں گے، آپ کو گولیاں برسائیں گے، جو انہوں نے یہاں پنجاب میں بھی کیا. جب آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی جب ہم نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر تو کسی چیز کا بھی حل ان کے پاس نہیں. ہر چیز اگر مار کے اور پیٹ کے اور شدید قسم کا ڈرا دھمکا کے اگر حل کرنا ہے تو پھر یہ سیاست نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کو جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں اس کو دیکھیں، اس کا کوئی مستقبل کا حل ڈھونڈیں. سب سے بڑا ایشو جو مجھے سامنے کرائسس نظر آ رہا ہے اس وقت اے جے کے میں، وہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہاں کا الیکشن جو ہے وہ ایک طرح سے پوری صاف شفاف نہیں ہونے جا رہا، اور اس میں کرائسس جو ہے بڑھ سکتا ہے. تشدد اگر آپ کریں گے تو وہ لوگ جو کہ نیوٹرل ہیں، جو کہ شاید سمجھتے نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، جو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، وہ بھی یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ بھی کسی طرح ناراض ہو جائے. تو یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کو اتنے آرام سے نہیں کہا جا سکتا. ایک حکومت کہے کہ جی ہم آپ باہر نکلیں گے تو ہم ماریں گے. یہ مار پیٹ سے کوئی چیز کا آپ کو حل نہیں نظر آتا میری نظر میں. تو ان کو بیٹھ کے گفتگو کریں، اور بڑا آسان بات ہے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ اس کا حل ہو، تو ان کو کیوں نہیں ساتھ لے کے چلتے. جو پی ٹی آئی ہے، جو جے یو آئی ہے، جو جتنی بڑے بڑے لیڈران ہیں ہماری پی ٹی آئی تو خیر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، لیکن جے یو آئی کے خلاف تو آج بہت سے وزراء نے پریس کانفرنسیں کر دی ہیں، تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ اب آپ مائنس ہی کر دیں. یہ دیکھیں نا، ہر ایک کو ناراض کرنا، ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا، یہ کون سی پہلی بار میں نے سیاست میں دیکھا ہے. ورنہ تو آپ کو یاد ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور پھر کسی طرح معاملات کا حل کرتے تھے جب پاکستان کا معاملہ. اور میرا خیال ہے یہ جو اے جے کے کا ایشو ہے، یہ پوری پاکستان کا، اور پاکستان جو 1947 سے لڑ رہا ہے جنگ یونائٹڈ نیشنز میں بھی، اور ہندوستان کے ساتھ بھی جو جنگیں لڑی، قانونی جنگ بھی اور فزیکل جنگ بھی، وہ اسی لڑ رہا ہے. اب وہی آپ اگر پرابلم کریٹ کر دیں گے اور پھر آپ اس طرح کی ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ جناب ہم زبردستی آپ سے منوائیں گے، تو پھر یہ بات درستی. میں نہیں کہہ رہا کون صحیح ہے کون درست ہے، کون غلط ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، کس کی ڈیمانڈز جینوئن ہے کس کی نہیں ہے، لیکن مسائل تو ہیں کچھ، اور ان مسئلوں کو حل ویسا میں تھوڑا سا صرف ایک منٹ کے لیے دیکھیں، قطعی طور پہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور یہ جو کہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ خواہش ہے، یا آپ نے کبھی کہا ہو کہ ڈرا دھمکا کے یا وائلنس کے ذریعے ہم اس کو روکیں گے. وائلنس دوسری طرف سے ہوا ہے. 3 مارچز ہوئے ہیں، تینوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں دونوں طرف سے. آخری جو اکتوبر 2025 میں انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے، 13 لوگ اس میں جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو 8 جو ہیں وہ شہداء جو ہیں وہ پولیس کے تھے، اور پولیس کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اگر ہم نے ڈرانا دھمکانا ہوتا تو اکتوبر میں پچھلے سال پولیس کو مسلح بھیجا جاتا. اب اس دفعہ کیا ہے، اس دفعہ پولیس نے انکار کر دیا ہے. میں آپ کے پروگرام پہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہاں پہ آپ ہماری وہ وردیاں اتارتے ہیں. وہاں پہ لاشوں کی بےعزتی ہوئی ہے اس دفعہ راولا کوٹ میں، اور لوکل وہ پولیس والے تھے جن کی اس کی بےعزتی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں، ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ تشدد ہو، لیکن ان کی ہر مارچ میں تشدد ہے، وائلنس ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے مطالبات مانے، بات چیت کی، مذاکرات کیے.
اب ان کا مطالبہ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو اسمبلی نے کرنی ہے. میں کیسے کر سکتا ہوں کون سا؟ کہ جی یہ 12 سیٹوں کا خاتمہ وہ کریں. تو اب مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گیا ہوا ہے مسئلہ. ابھی تک وہی مسئلہ ہے. نہیں وہ ان کی نہیں ہے ڈیمانڈ مسئلہ 12 سر. سیٹیں ہی ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوگی. چلے اس سے میں رانا ثناء اللہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے وہ ختم نہیں کر سکتے. وہ اب کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے بھی محروم کریں گے, حق رائے دہی سے بھی محروم کریں گے. جو پاکستان میں مہاجرین بستے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ جائیں اپنی اسمبلی میں, قانون ساز اسمبلی میں, اچھا الیکشن لڑیں. ہم نے تو انہیں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی بڑی پبلک سپورٹ ہے, اب الیکشن میں آئیں, لڑیں الیکشن. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور مسلم لیگ نون بھی آپ کے ساتھ ہے وہاں پہ, تو یہ کیا آپ دونوں پارٹیوں کی جو گورننس ہے یہ اس کی ناکامی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ دونوں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, بلاول صاحب کے بھی جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے, طارق فضل چودھری صاحب بھی ابھی وہیں سے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہاں پہ کل ایک مارچ ہو رہا ہے, اور آپ لوگ مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں اور آپ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کی ناکامی نہیں ہے؟ حامد میر صاحب, یہ جو معاملہ اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی کنٹین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ ہمیشہ کشمیر کے لوگوں کے حق حاکمیت اور حق روزگار کے لیے اور ان کے حق کی ملکیت کے لیے جستجو کر بھی رہی ہے اور ایفرٹ کر کے آواز بھی بلند کری ہے, اور ہمارا منشور یہی ہے. ہم تو حق حاکمیت, حق روزگار ان کو دینا چاہتے ہیں, حق ملکیت ان کو دینا چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج سے نہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہمیشہ ہمارا نیریٹو یہ رہا ہے, بی بی شہید کا نیریٹو ہمیشہ یہی رہا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق, ان کی بنیادی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن ان کو دینا چاہتے ہیں, ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر کے صحت کے شعبے میں ان کے لیے آسانیاں دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر تعلیم اور روزگار دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ادھر یہ اشتعال انگیزی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے معاملات کو, یہ معاملات اس سے بگڑتے ہیں, سنورتے نہیں ہیں. اگر کسی بھی قسم کی پروٹیسٹ کی کال دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے, آگے کشمیر کے لوگوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, جو قربانیاں رائیگاں نہیں جانے چاہیے. وہ قربانیاں, وہ جو خون, جو شہیدوں کا جو خون ہے اس کا ہمیں جو ہے ان کا پاس رکھنا ہے. کشمیر کے لوگوں کو ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ ہمیں ان کو انڈورس کرنا ہے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, ان شہداء کے والدین کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کی اولادوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ایسے میں اگر یہ معاملات خوفناک انداز میں جو لے کے جایا جا رہا ہے اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر کوئی ایسے جو ہے وہ انسرجنسی والے جو معاملات ہیں جو بیرون ممالک سے جو ہے اشارے دیے جاتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہیں پر عنصر پایا جاتا ہے, کوئی ایکسٹرنل جو ہے انیمی ہمارا گھس کر یہ معاملات کرنے میں شرارت کر رہا ہے, تو اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اور اندرونی خانہ بھی اختلافات ہیں تو اس کو بھی افہام و تفہیم. اچھا, اب آپ جو اندرون خانہ اختلافات کی بات کر رہی ہیں